بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کے اس سبق میں آسان نحو کا 13واں سبق پڑھیں گے، جس میں نائب فاعل کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ہم زوم آؤٹ کر لیں گے اس کو۔ شاید آپ کو اسکرین مکمل اچھی طریقے سے دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھیں، یہ ہے 13واں سبق، نائب فاعل۔ نائب فاعل وہ مفعول بھی ہوتا ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی گئی ہو اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے اکیل الخبز، جس کا ترجمہ ہے روٹی کھائی گئی۔ اس جملے میں روٹی کھانے والے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ فعل مجہول ہے، اور الخبز نائب فاعل ہے جو حقیقت میں مفعول بھی تھا، مگر فاعل کے غائب ہونے کی وجہ سے نائب فاعل بن گیا۔ نائب فاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا۔ تو دیکھیں، اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں نائب فاعل۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، اس سے پہلے یہ چیز ذکر کی گئی تھی کہ جب فعل آتا ہے تو فعل کے ساتھ ساتھ فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے۔ فعل کہتے ہیں کام کو، ایکشن کو، اور فاعل کہتے ہیں اس کام کے کرنے والے کو، اور مفعول بھی کہتے ہیں جس پر کام کا اثر ہوا ہو۔ یہ ہے فعل، فاعل اور مفعول۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فاعل کا ذکر نہیں کیا جاتا، فاعل کا ذکر نہیں کیا جاتا، مفعول بھی ہوتا ہے، اور جب فاعل کا ذکر نہ ہو اور مفعول بھی ہو تو اس مفعول بھی کو نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے، یعنی فاعل کا قائم مقام۔ نائب فاعل کا مطلب ہے فاعل کا قائم مقام، فاعل تو نہیں ہے لیکن فاعل کے قائم مقام ہے، فاعل کے بدلے میں ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب فعل مجہول ہو، فعل مجہول لایا جائے، اس وقت فاعل نہیں ہوگا بلکہ نائب فاعل آئے گا۔ شاید آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آپ شاید صرف میں یہ بات پڑھ چکے ہیں، ایک ہے فعل معروف اور ایک ہے فعل مجہول۔ فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فاعل کا ذکر ہو، اور فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فاعل کا ذکر نہ ہو، اور جب فاعل کا ذکر نہ ہو، مفعول بھی ہو، تو اس مفعول بھی کو نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے جو فاعل کے قائم مقام ہو۔ جیسے یہاں پہ ایک مثال ہے، دیکھیے، اکیل الخبز، اکیلا فعل مجہول، کھایا گیا، الخبز روٹی، روٹی کھائی گئی، لیکن اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ کھانے والا کون ہے۔ ہاں، اس بات کا ذکر ہے کس چیز کو کھایا گیا، روٹی کو کھایا گیا۔ اب یہ روٹی جو اصل میں، الخبز جو ورڈ ہے، یہ اصل میں مفعول بھی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ فاعل کا ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو نائب فاعل بنا دیا گیا ہے، فاعل کے قائم مقام۔ تو اب اس کا حکم اعراب میں وہی ہوگا جو فاعل کا ہے، یعنی فاعل میں رفع آتا ہے تو نائب فاعل پر بھی رفع آئے گا۔ دیکھیں، اس جملے میں روٹی کھانے والے کا ذکر نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ روٹی کھائی گئی، لیکن کس نے کھایا اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ فعل مجہول ہے۔ یہ اکیلا جو ہے فعل مجہول ہے، اور الخبز نائب فاعل ہے جو حقیقت میں مفعول بھی تھا، حقیقت میں
مفعول بھی تھا مگر فائل کے غائب ہونے کی وجہ سے نائب فائل بن گیا. فائل یہاں پہ موجود نہیں ہے، غائب ہے، جس کی وجہ سے اس کو مفعول نائب فائل بنا دیا گیا. اس مفعول بھی کو نائب فائل بنا دیا گا. نائب فائل کا اور ایک نام ہے مفعول معلوم یسمى فاعلہ. مفعول ایسا مفعول جس کا فائل کا نام موجود نہ ہو بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا مفعول جس کا فائل ذکر نہیں کیا گیا. اس کے بعد کچھ قاعدے ہیں، دیکھیے. قاعدہ نمبر 1، فعل کے واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں نائب فاعل کا حکم فاعل کی طرح ہے. یعنی اس سے پہلے والے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہے تو ایسی صورت میں فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل واحد ہی آئے گا. اور اگر فاعل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر ہو تو ایسی صورت میں فاعل جیسا ہوگا فعل ویسے آئے گا. یعنی فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد، فاعل تثنیہ ہے تو فعل بھی تثنیہ، فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع. جو فاعل کا حکم پہلے سبق میں موجود تھا 12ویں سبق میں، وہی حکم نائب فاعل کا ہے. یعنی نائب فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل واحد ہی آئے گا. اور اگر نائب فاعل اس میں ضمیر ہے تو ایسی صورت میں نائب فاعل جیسے ہوگا فعل بھی ویسے ہی آئے گا. نائب فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد، نائب فاعل تثنیہ ہے تو فعل بھی تثنیہ، نائب فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع ہوگا. شاید آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہے. آگے مثالیں بھی ہیں، اس وقت انشاءاللہ اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. یہاں سے پڑھ رہے ہیں، دیکھیں جملے اسمیہ. جملے اسمیہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر 1 مبتدا، اور دیکھیں یہاں پہ دیکھیں نمبر 2 خبر. مبتدا اور خبر. اچھا مبتدا کس کو کہتے ہیں اور خبر کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ تعریف کی جا رہی ہے. دیکھیں مبتدا وہ پہلا جزو ہے جس سے بات کا آغاز کیا جاتا ہے، شروعات کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مبتدا. اور جس کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا. دو چیزیں ہیں، جس سے بات کا آغاز کیا جائے وہ بھی مبتدا، اور جس کے بارے میں اطلاع دی جائے وہ بھی مبتدا. جیسے مثال کے طور پر نسیم نائم، نسیم سویا ہوا ہے. یہاں پہ ایک چیز کی خبر دی جا رہی ہے، اطلاع دی جا رہی ہے کہ نسیم سو رہا ہے، سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بات ایک بات ہے، یہ ایک جملہ ہے. اس جملے کا آغاز کس سے کیا جا رہا ہے؟ نسیم سے، تو نسیم مبتدا ہو گیا. اور سونے کی خبر کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ نسیم کے بارے میں کہ نسیم سو رہا ہے، تو نسیم مبتدا ہے. اس میں نسیم مبتدا ہے کیونکہ اس سے بات شروع کی گئی ہے اور اسی کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے. نمبر 2 خبر، وہ جزو ہے جو مبتدا کے بارے میں اطلاع دیتا ہے. خبر کس کو کہتے ہیں؟ خبر اس حصے کو کہتے ہیں، اس اسم کو کہتے ہیں جو مبتدا کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے، انفارم کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں خبر. جیسے مثال کے طور پر اسی مثال میں دیکھیے نسیم نائمون. یہاں پہ نسیم تو مبتدا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. اس کے بارے میں کس چیز کی خبر دی جا رہی ہے؟ سونے کی. نائمون سو رہا ہے، تو یہ خبر ہے. مثال میں نائمون خبر ہے کیونکہ یہ نسیم کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ نسیم سو رہا ہے. خبر کو مسند بھی کہتے ہیں اور مبتدا کو مسند الیہ کہتے ہیں. یہاں پہ اور ایک بات بتائی جا رہی ہے، مبتدا اور خبر کا ایک دوسرا نام بھی ہے. خبر مبتدا کو مسند الیہ کہتے ہیں اور خبر کو مسند کہتے ہیں. قاعدہ، مبتدا اور خبر کا عامل عامل معنوی ہوتا ہے اور یہی دونوں کو رفع یعنی مرفوع دیتا ہے. دیکھیے ہر چیز کا ایک عامل ہوتا ہے. رفع آیا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، نصب آیا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، جر آیا تو اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے. مبتدا اور خبر پر جو اعراب آتا ہے، رفع آتا ہے، اس کا عامل کون ہوتا ہے؟ اس کا عامل عامل معنوی ہوتا ہے، مان لیا جاتا ہے.
ظاہر نہیں ہوتا وہاं پہ، اس کا عامل مان لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مبتدا اور خبر پر رفع آتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ مثالیں ہیں، یہاں پہ مثال ہے، کون سی مثال ہے یہ؟ ہم اوپر پڑھے تھے نائب فاعل کا حکم وہی ہے جو فاعل کا ہے۔ مثال ضرب الرجل، آدمی کو مارا گیا۔ دیکھیے الرجل نائب فاعل، الرجلان نائب فاعل، الرجال نائب فاعل، تینوں میں بھی یہ نائب فاعل ہے اور اس کا فعل واحد۔ نائب فاعل یہاں پہ واحد ہے، یہاں پہ تثنیہ ہے اور یہاں پہ جمع ہے۔ واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، نائب فاعل فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے اس وقت جب نائب فاعل اس میں ظاہر ہو، دکھائی دے رہا ہو، اور یہی حکم فاعل کا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے الرجل ضربا، الرجلان ضربا، الرجال ضربوا۔ یہاں پہ دیکھیے الرجل واحد، الرجلان تثنیہ، الرجال جمع، اور یہاں پہ اسم فاعل اس کا ضربا میں ہوا ضمیر ہے، ضربا میں ہما ہے، ضربو میں ہم ہے۔ یہاں پہ فاعل یعنی نائب فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر ہے، جس کی وجہ سے نائب فاعل جیسے ہوگا ویسے ہی ضمیر یعنی فعل کو لایا جائے گا۔ مزید قواعد، اکثر اوقات مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا اور خبر شاید معرفہ اور نکرہ شاید آپ کو معلوم ہے، جیسے نسیم نائمون، یہاں نسیم معرفہ ہے اور نائمون خبر ہے۔ یہ تھا آپ کا سبق 13واں۔ اس کے بعد سوال جواب ہے۔ سب سے پہلے سوالات ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ سوال پڑھ کر خود جواب لکھنے کی کوشش کریں، اور جب جواب لکھ چکے ہوں اس کے بعد اس کے آگے جوابات دیکھیے، جوابات بھی ہے یہاں پہ۔ دیکھیے یہ سوالات ہے، یہ 10 سوالات ہیں، ہم انشاءاللہ جوابات کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ خود جوابات لکھنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ 5 سوال ہے، اور یہ صحیح یا غلط کا بھی آپشن ہے، یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ جو بات ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ پورے سوالات ہیں، چلیے اس کے آنسر پڑھیں گے ہم۔ یہاں پہ دیکھیں مختصر سوالات کے جوابات۔ نائب فاعل کسے کہتے ہیں؟ نائب فاعل وہ مفعول ہوتا ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی جاتی ہے اور اصل فاعل کا ذکر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول وہ فعل جس میں فاعل کا ذکر نہ ہو اور کام کے ہونے پر زور دیا جائے، فعل مجہول کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3، نائب فاعل کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ جواب مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر کیا گیا۔ سوال نمبر 4، جملے اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اور جس میں کسی کے بارے میں کوئی خبر دی جائے جملے اسمیہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 5، جملے اسمیہ کے کتنے اور کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں؟ جواب جملے اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 خبر۔ سوال نمبر 6، مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ اسم جس سے بات شروع کی جائے اور جس کے بارے میں کچھ کہا جائے مبتدا کہلاتا ہے۔ سوال خبر کسے کہتے ہیں؟ وہ جز جو مبتدا کے بارے میں اطلاع دیتا ہے خبر کہلاتا ہے۔ مبتدا اور خبر کو رفع دینے والا عامل کون ہوتا ہے؟ ان دونوں پر عامل معنوی اثر انداز ہوتا ہے جو انہیں رفع دیتا ہے۔ سوال نمبر 9، نائب فاعل کے لحاظ سے فعل میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ فعل نائب فاعل کے مطابق واحد، تثنیہ یا جمع کے صیغے میں آتا ہے۔ سوال نمبر 10، مبتدا اور خبر میں اکثر کس کو معرفہ اور کس کو نکرہ بنایا جاتا ہے؟ جواب مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ تفصیلی جواب، سوال جواب۔ نائب فاعل کی تعریف لکھ کر مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔ جواب نائب فاعل وہ اسم ہے جو فعل مجہول میں مفعول کی جگہ آتا ہے اور جس پر فعل کا اثر ظاہر ہوتا ہے جب اصل فاعل کا ذکر نہ ہو۔ مثال اکل الخبز، روٹی کھائی گئی،
यहाँ अल खुब्ज नायब फाइल है क्योंकि खाने वाला मालूम नहीं है। सवाल नंबर 2, जुमले इस्मिया की तारीफ करें और उसके अज्जा की वजाहत मिसालों समेत करें। जवाब, जुमले इस्मिया वो जुमला है जो इसम से शुरू होता है और जिसमें किसी के बारे में खबर दी जाती है। अज्जा, मुब्तदा जिसके बारे में बात की जाए, खबर जो इत्तला देता है। मिसाल नसीमुन नाइमुन, नसीम मुब्तदा और नाइमुन खबर है। सवाल नंबर 3, फेले मजहूल और नायब फाइल के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करें। फेले मजहूल वो होता है जिसमें फाइल का जिक्र ना हो। ऐसे फेल में असल मफूल को नायब फाइल बना दिया जाता है जो कि फाइल की जगह आता है। सवाल नंबर 4, नायब फाइल और फाइल के फर्क को वाज़ेह करें। नंबर, फाइल वो शख्स या चीज जो खुद काम करे। नायब फाइल वो मफूल होता है जो फेले मजहूल में फाइल की जगह आता है जब असल फाइल गायब हो। सवाल नंबर 5 है, मुब्तदा और खबर का बाहमी ताल्लुक और खवाइल लिखें। मुब्तदा और खबर के दरमियान मानवी रब्त होता है। मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है और खबर नकीरा। दोनों को रफा हासिल होती है क्योंकि इन पर आमिल मानवी असरअंदाज होता है। ये गलत है। ये रफा, दोनों को रफा होता है, दोनों पर रफा आता है। मुब्तदा पर भी रफा आता है और खबर पर भी रफा आता है और इनका आमिल आमिल मानवी होता है। जुमला देखिए, ये सही है या गलत आप टिक करना है। नायब फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। दुरुस्त, अक्सर, ज्यादातर। नंबर 2, फेल मजहूल में फाइल का जिक्र होता है। ये गलत है। नंबर 3, जुमले इसमिया के दो अज्जा होते हैं, मुब्तदा और खबर। दुरुस्त, सही है। नसीमुन नाइमुन में नाइमुन मुब्तदा है। ये गलत है। अल खबर अल खुब्जु उकिला में अल खुब्जु नायब फाइल है। दुरुस्त। उसके बाद मिसालें मुकम्मल करें। उकिल अल खुब्जु में अल खुब्ज क्या है? नायब फाइल। नंबर 2, जुरिबर रजुलु में फेल और नायब फाइल को पहचाने। जुरिबा फेल मजहूल है और रजुल नायब फाइल है। नंबर 3, जुमले इस्मिया की मिसालें दें और इसमें मुब्तदा और खबर को निशान जद करें। मिसाल अलीयुन तालिबुन, मुब्तदा अलीयुन, खबर तालिबुन। नंबर 4, नसीमुन नाइमुन में नसीमुन नाइमुन जुमले में नाइमुन की किस्म बताएं। खबर है। नंबर 5, और रिजाल ज़रबू इस जुमले में फाइल कौन है? ज़रबू, हम जमीर है। हम जमीर है। और रिजाल ज़रबू में फाइल ज़रबू, हम जमीर है। यहाँ पे अर रिजाल आ गया, ज़रबू होना है। तो ये था 13वां सबक। आपसे गुजारिश है आप पूरे असबाक देखें। सारे असबाक की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से पूरे वीडियो देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।